الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہمیں آج جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الحلم والانات والرفق. حلم کا، انات کا اور رفق کا بیان. یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مفہوم جو ہے وہ ملتا جلتا ہے. پہلی جو اصطلاح ہے وہ حلم ہے. عام طور پہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بردباری، اور یہ جو حلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ وہ الحلیم ہے، وہ حلم کا معاملہ کرنے والا ہے. تو حلم جو ہے وہ اس کا ایک اپوزٹ جو ہے وہ عجلت ہے، اور ایک اپوزٹ اس کا طیش ہے. تو حلیم آدمی وہ ہوتا ہے جو عجلت میں معاملہ نہیں کرتا، جلد بازی میں معاملہ نہیں کرتا، اور حلیم آدمی وہ ہوتا ہے جو طیش میں نہیں آتا. اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ضبط النفس والطبع عند ہیجان الغضب. جب انسان کے اندر غضب بھڑکنے لگے، غصہ جو ہے موجیں مارنے لگے، اس موقع پر انسان اپنے نفس اور طبیعت کو روک کر رکھے. یہ ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ شدت غضب میں قدرت رکھنے کے باوجود انتقام کو ترک کر دینا. یعنی وہ آدمی، وہ شخص، وہ ذات کہ جب شدید جو ہے وہ غضب میں بھی ہو اور انتقام لینے کی قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ انتقام کو ترک کر دے. اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ جب انسان کے اندر غضب بھڑکے تو انسان کے اندر طمانینت پیدا ہو اور انسان کسی دوسرے کو اذیت دینے سے بچے. یہ تمام مفاہیم کیا ہیں؟ یہ حلم کے مفاہیم. پھر دوسری اصطلاح یہاں پر جو ترجمۃ الباب میں ہے وہ ہے انات. انات کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر کر، سوچ بچار کر کے، سوچ سمجھ کر کے معاملہ کرنا. مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ. عجلت میں معاملہ کرنا، جلد بازی میں معاملہ کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ٹھہر کر سوچ بچار کر کے معاملہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے. اور پھر تیسری اصطلاح جو ہے وہ رفق ہے. رفق کا ترجمہ کیا جاتا ہے نرمی، اسی سے ہمارے ہاں رفیق کا لفظ ہے. تو رفق کہتے ہیں انسان کے اندر نرمی ہو، انسان کے اندر درشتی نہ ہو، سختی نہ ہو. عنف کہتے ہیں تندی کو، طبیعت میں انسان کی ایگریشن ہو، سختی ہو. اس کے مقابل میں انسان ایک آسان آدمی ہو. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بہت مشکل آدمی ہے، ان سے معاملہ کرنا بہت مشکل ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نرم خو ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، ان سے معاملہ کرنا آسان ہوتا. تو یہ ترجمۃ الباب ہے، حلم کا بیان اور ٹھہراؤ کا بیان اور نرمی کا بیان. شروع میں امام صاحب جو ہیں قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صالحین کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا کہ والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو گھونٹتے ہیں، اس کو دباتے ہیں. والعافین عن الناس،
اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو خوب کار ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ مرتبہ احسان ہے. اسلام، ایمان اور احسان. تو گویا اس آیت سے پتہ لگا کہ غضب کو، غصے کو گھونٹ لینا اور لوگوں سے درگزر کرنا یہ محسنین کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ غیظ یا غضب بجائے خود کوئی ایول نہیں ہے. یعنی انسان کے اندر غضب نہ ہو، جس کو ہم غصہ بھی بولتے ہیں، تو انسان اپنے دین کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اپنے آبرو کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اپنی جان و مال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. تو غیظ اور غضب جو ہے بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اس پر قابو نہ رکھ پائے، اشتعال میں آ جائے، پھٹ پڑے. جیسے منافق کی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. 3 تو بہت معروف ہیں کہ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جاتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے، خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑے میں جاتا ہے، کسی آرگومنٹیشن میں پڑتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کا یہ وصف نہیں بیان کیا کہ والفاقدین الغیظ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر غیظ و غضب کا فقدان ہوتا ہے، یعنی غضب پایا ہی نہیں جاتا یا غیظ پایا نہیں جاتا. نہیں، یہ نہیں ہے. اصل بات ہے اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو روکنا، اس کو تھامنا. تو یہاں پر جو امام صاحب نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس میں حلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ حلیم لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غیظ و غضب کو گھونٹتے ہیں. اور فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا معاملہ کیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کی، معروف کی تلقین کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. اور جہل کا لفظ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں علم کے اپوزٹ کو طور پہ بھی آتا ہے اور حلم کے اپوزٹ کے طور پر بھی آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اجڑ لوگ، یہ گوار لوگ، یہ شارٹ ٹیمپرڈ لوگ جب آپ سے الجھنے کی کوشش کریں تو آپ ان سے اعراض کریں. سورہ جو ہے فرقان میں ہم پڑھتے ہیں نا، جو عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے، ان میں سے بھی پہلا وصف یہی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، کہ جب جاہل لوگ، بدتمیز لوگ، گوار لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ درگزر سے کام لیجئے اور بھلائی کی تلقین کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو گویا ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان اوصاف کو اختیار کریں. پھر سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کی آیات ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی شر کا معاملہ کرے تو اس کو دور کرو اس چیز سے کہ جو اچھی ہے. یعنی حسنہ اور سیئہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایک حسنہ اور سیئہ ہوتا ہے تکوینی معاملات میں، تقدیری معاملات میں. حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے حالات، سیئہ کا مطلب ہوتا ہے سخت حالات، برے حالات. اور اخلاقی تشریعی معنوں میں
جو ہے وہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال، اور سیئہ کا مطلب ہوتا ہے برے اعمال. یعنی انسان کے ساتھ دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک وہ چیزیں ہیں جو اس پر آپ پڑتی ہیں باہر سے، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو اس سے صادر ہوتی ہیں. تو جو اس پر آپ پڑتی ہیں ان میں بھی ایک حسنہ اور سیئہ ہے، اس کو ہم تکوینی کہہ رہے ہیں، اور جو اس سے صادر ہوتی ہیں وہ کیا ہے، اس میں بھی حسنہ اور سیئہ ہے، اس کو ہم تشریعی یا اخلاقی کہہ رہے ہیں. تو یہاں خاص طور پہ جو اخلاقی بدی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو اس کو اچھائی سے دور کرو. ابھی میں نے پہلے کہا تھا نا کہ حلم کی تعریف میں یہ بات شامل کہ انسان قدرت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لے. تو کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو اچھائی سے دور کرو. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پس وہ شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گرم جوش دوست. یعنی یہ بڑی تاثیر ہے اس کے اندر. یعنی انسان جو ہے جب یونیلیٹرلی تکلیف برداشت کرتا ہے اور آگے سے جو ہے وہ ترکی بترکی جواب نہیں دیتا اور جھیلتا ہے اور صبر کرتا ہے، جس کو عام طور پہ انسان خیال کرتا ہے کہ یہ کمزوری کی علامت ہے. تو نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ مضبوطی ہے. اور جو ایگریسر ہوتا ہے، جو ایکسپلائٹر ہوتا ہے، اس کو پھر شرم محسوس ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ زیادتی کرتا چلا جا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں اور وہ لوگ گرم جوش دوست بن جاتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور فرمایا کہ یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ جو وصف ہے، یہ نہیں پا سکتا مگر وہی شخص کہ جو صبر کرنے والا ہے، جو ثابت قدم ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے برائی کو اچھائی سے دور کرے، اگرچہ وہ قدرت رکھتا ہو کہ برائی کا جواب برائی سے دے. تو کہا کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر استقامت ہے، جو جھیل سکتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے نصیبے والے. اس کے بعد سورہ شورى کی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے، جھیلے، برداشت کرے، استقامت سے کھڑا رہے اور معاف کر دے، ڈھانپ دے، تو کہا ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ یقیناً بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے. تو بدلہ لینا، انتقام لینا یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ جائز ہے، قصاص کی اجازت ہے. اور کہا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو کہا کہ اگر تم بدلہ لو تو جتنا تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اتنی تم زیادتی تم بھی کر سکتے ہو، اس کی تم جو ہے کوئی تلافی کا معاملہ کر سکتے ہو. لیکن یہاں فرمایا کہ جو معاف کر دے اور جو جھیل جائے تو یہ عزم امور میں سے ہے. اور پھر میں عرض کر دیتا ہوں، ایسے ہی شخص کو حلیم کہتے ہیں کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، عبد قیس ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا جو قائد تھا جس کا نام اشج تھا، اس سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، اے اشج تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی خوبیاں ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور فرمایا الحلم والانات، ایک حلم اور ایک انات. حلم میں واضح کر چکا ہوں، بردباری، اور انات کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر کر معاملہ کرنا، عجلت کا معاملہ نہ کرنا. تو اب یہ گویا بہت اچھا وصف ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہماری طبیعتوں کے اندر بہت زیادہ ایجیٹیشن پائی جاتی ہے، بہت اشتعال پایا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں جس طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ لوگ ہر وقت ایک دوسرے پر آستینیں چڑھائے رکھتے ہیں اور اشتعال انگیز گفتگویں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں،
اور ایک دوسرے کے پیشواؤں کے بارے میں، ان کے سیاسی نظریات کے بارے میں. تو ایسے حالات میں ہمیں گویا ان اوصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی ہر معاملے میں فوراً رسپونڈ کرنا، اپنا ریئیکشن دینا اور جواب دینا، ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو اوصاف بہت ہی اچھے اوصاف ہیں، بہت ہی فضیلت والے اوصاف ہیں. تحمل مزاجی، بردباری اور ٹھہر کر معاملہ کرنا. تو فوری طور پر اشتعال میں آ کر گفتگو کرنا، کوئی فیصلہ کرنا، کوئی معاملہ کرنا، اس کو دین میں پسند نہیں کیا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ تعالیٰ رفیق ہیں اور وہ تمام معاملات میں رفق کو پسند کرتے ہیں. رفیق کا مطلب عام طور پہ تو ہمارے ہاں ساتھی کے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑے اچھے رفیق ہیں جی، ہمارے رفقا یہ کام کر رہے ہیں. یعنی جو ہمارے ساتھی ہیں، چاہے سفر کے ساتھی ہیں، چاہے ہمارے کام کے ساتھی ہیں، چاہے ہماری پڑھائی کے ساتھی ہیں، ان کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں رفیق. تو اس میں بھی گویا یہ بات شامل ہے کہ سب سے اچھا ساتھی کون ہے، سب سے اچھا صاحب کون ہے، جو رفق کرنے والا ہے. یعنی چونکہ انسان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ ایک سولیٹری بینگ کے طور پہ زندگی بسر کر سکے، بالکل ایک علیحدہ جو ہے وہ وجود بن جائے. نہیں، اس کو لوگوں میں رہنا ہے، لوگوں کے اندر اس کو جینا ہے، زندگی کرنی ہے. تو اب سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جس کے اندر نرمی ہے، اور وہ نرمی ظاہر ہوگی اپنے ساتھیوں کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے، اپنے کلیگز کے حوالے سے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انتہائی رفیق ہیں، اللہ تعالیٰ انتہائی شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے بھی ہر معاملے میں نرمی اختیار کریں. ایک قول ہے جو چلا آ رہا ہے جس کو لوگ حدیث کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، وہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بات ٹھیک ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر خدائی اخلاق پیدا کرو. تو رفق کیا ہے؟ یہ خدائی وصف ہے. رحمت کیا ہے؟ خدائی وصف ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے. ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء، کہ جو لوگ زمین پر ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو تو جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحمت کا معاملہ کرے گا. تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الحلیم، کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، بندوں سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ بندے سرکشی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برابر رزق دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حلم اور رفق، کہ وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اپنے اندر کوئی ادنا ترین پرتو پیدا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا، رحمت کا، شفقت کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.